نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم صدق الله العظيم. میرے واجب القدر بھائیو دوستو بزرگوں، ہمارا موضوع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوات چل رہا تھا، اور گزشتہ جمعۃ المبارک میں غزوہ احد کا تفصیلی ذکر ہوا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس غزوہ میں مسلمانوں کو پہلے فتح نصیب فرمائی، پھر مسلمانوں کو بظاہر شکست کا سامنا کرنا پڑا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخم لگے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہوا. 70 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس غزوہ میں شہید ہوئے، جن کی آرام گاہیں پہاڑ احد کے دامن میں بنی، اور مسلمانوں کو بظاہر جو شکست کا سامنا ہوا، اللہ رب العزت نے اس شکست کے ذریعے سے مسلمانوں کے لیے بڑی بڑی فتوحات کے دروازے کھول دیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبریں اس غزوہ میں گردش کرتی رہی، اور لوگوں تک یہ خبریں پہنچی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے. مدینہ المنورہ میں ایک اضطراب پھیل گیا، لوگ باہر نکل آئے پوچھنے کے لیے. اسی عالم کے اندر کئی نوجوان، کئی عورتیں، کئی مرد دیوانہ وار لوگوں سے یہی پوچھتے پھر رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے. کچھ خواتین ایسی تھی جن کے گھر کے کئی افراد شہید ہو چکے تھے، لیکن وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیریت دریافت کرتی پھر رہی تھی. اس عالم میں مسلمان غزوہ احد سے واپس ہوئے، اور ادھر سے مشرکین کا قافلہ مکہ المکرمہ کی طرف واپس روانہ ہوا. مکہ مکرمہ جاتے ہوئے یہ قافلہ ایک جگہ پر رکا. ابو سفیان نے اس وقت یہ سوچا اور مشورہ کیا کہ مدینہ المنورہ کے مسلمان تو زخمی ہو چکے تھے، اور ان کے کئی سیدھا افراد شہید بھی ہو چکے تھے، اس لیے اگر مسلمانوں پر ایک بار شدت کے ساتھ اور بہت شدید قسم کا حملہ کر دیا جائے تو مدینہ المنورہ کے اندر موجود تمام مسلمانوں کو ختم کیا جا سکتا ہے، اور مدینہ المنورہ کی ریاست کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے. اس ارادے کے ساتھ اور اس مشورے کے ساتھ مقام روحہ پر وہ رکے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مشورہ کی اطلاع ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ وہ لوگ یہ پلان کر رہے ہیں اور اس چیز پر مشورہ کر رہے ہیں کہ مدینہ المنورہ پر حملہ کر دیا جائے. 16 شوال سن 3 ہجری صبح صادق کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملتی ہے کہ مشرکین دوبارہ حملہ کرنے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ بلال نکل کر اعلان کر دو کہ تمام وہ لوگ کے جو احد میں شریک ہوئے تھے وہ باہر نکل آئیں اور جانے کے لیے حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. یہ غزوہ حمراء الاسد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی زخمی حالت میں، صحابہ کرام بھی زخمی حالت میں، ابھی تازہ شکست کا سامنا ہوا، اور اس سے 2-3 دن بعد ہی دوبارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ لوگوں میدان کی طرف نکل آؤ، ان مشرکین کا مقابلہ کرنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانے اور پروانے زخموں کی حالت میں، کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، کسی کی آنکھ نکلی ہوئی ہے، کسی کا پاؤں مبارک زخمی ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے نکل آئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ صرف وہ لوگ نکل کر آئیں جو غزوہ احد میں شریک تھے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جو غزوہ احد میں شریک نہیں تھے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ان کے گھر میں رکھا تھا، اپنی ہمشیرگان کی
خیر سگالی کے لیے اور ان کی خیریت کے لیے ان کو گھر میں رکھا تھا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، فرمانے لگے یا رسول اللہ غزوہ احد میں شریک نہیں ہو سکا، لیکن آپ سے اس سفر میں جانے کی اور اس لڑائی میں شامل ہونے کی اجازت چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت جابر بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت عطا فرمائی، وہ بھی اس قافلہ میں شریک ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے اس لٹے پھٹے قافلے کے ساتھ، زخمیوں کے ساتھ، زخموں سے چور افراد کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ابو سفیان کو اطلاع مل گئی کہ صحابہ کرام تو نکل پڑے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر تو نکل پڑا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام حمراء الاسد پر جا کر قیام فرمایا، وہاں پر آپ کے قافلے نے پڑاؤ کیا۔ ابو سفیان کو جب اطلاع ملی کہ یہ تو لڑنے کے لیے نکل آئے ہیں، وہ اپنا قافلہ لے کر مکہ المکرمہ کی طرف واپس روانہ ہو گئے اور کسی قسم کی لڑائی نہیں ہوئی۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو فتح نصیب فرمائی، مسلمان وہاں پر 3 دن قیام کر کے واپس اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت کے ساتھ آ گئے۔ اسی غزوے کو قرآن پاک نے ان آیات کے ساتھ ذکر فرمایا، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، کہ وہ ایمان والے کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہا، من بعد ما اصابهم القرح، بعد اس کے کہ وہ زخمی ہو چکے تھے، ان کے جسم زخموں سے چور چور تھے، لیکن انہوں نے اللہ رب العزت کے حکم پر، اللہ کے نبی کے حکم پر لبیک کہا، اللہ رب العزت نے ان کو فتح اور نصرت عطا فرمائی۔ یہ سن 3 ہجری کا آخری مارکہ تھا، آخری غزوہ تھا حمراء الاسد۔ اس کے بعد 3 ہجری میں کوئی غزوہ نہیں ہوا، البتہ سن 3 ہجری میں جو بڑے بڑے واقعات ہوئے ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح بھی ان کی سن 3 ہجری میں ہوا۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت وہ بھی اسی 3 ہجری میں ہوئی۔ شراب کی حرمت مسلمانوں پر وہ بھی اسی 3 ہجری میں ہوئی۔ سن 4 ہجری شروع ہوتا ہے، ربیع الاول کا مہینہ، سن 4 ہجری غزوہ بنی نذیر بڑا غزوہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، بیر معونہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین میں سے بڑے بڑے حفاظ کرام اور بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو یہاں پر شہید کیا گیا۔ تو اس کے بدلہ میں، ان کی شہادت کے بدلہ میں، ایک صحابی حضرت عمر بن ابی ذرار، حضرت عمر بن امیہ الضمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دل میں یہ حسرت تھی کہ کسی طرح بیر معونہ کے شہداء کا بدلہ لیں۔ تو بنی عامر ایک قبیلہ تھا جس کا سردار بیر معونہ کے شہداء کے قتل میں ملوث تھا۔ تو ان صحابی نے حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنی عامر کے 2 مشرکوں کو دیکھا، ان کے ساتھ رات کا قیام کیا اور رات کے اندھیرے میں ان کو قتل کر دیا۔ حضرت عمر کو یہ پتہ نہیں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بنو عامر سے معاہدہ ہو چکا تھا، جنگ بندی کا معاہدہ ہو چکا تھا کہ ان کے ساتھ نہ جنگ کی جائے گی، نہ ان کے افراد کو قتل کیا جائے گا۔ ان کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ صبح جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ بنو عامر کے 2 لوگوں کو قتل کر دیا گیا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر افسوس کا اظہار فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ ان کی دیت ادا کی جائے، اس لیے کہ معاہدہ جب ہو چکا تو معاہدہ کے بعد کسی کافر کو قتل کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اگر اس کو قتل کیا جائے گا تو اس کی دیت ادا کی جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم فرمایا کہ ان کی دیت ادا کرنے کے لیے پیسے جمع کیے جائیں، رقوم جمع کی جائیں، سامان جمع کیا جائے۔ عرب کے دستور کے مطابق اگر کسی قبیلے پر کوئی دیت آ جاتی تو اس کے ساتھ معاہدے والے جتنے بھی قبائل ہوا کرتے تھے وہ اس کی دیت میں شریک ہوا کرتے تھے۔ تو اس معاہدہ میں جو کہ بنو عامر کے ساتھ معاہدہ تھا، اسی معاہدہ میں بنو نذیر کے یہودی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور بنو عامر کے حلیف سے یعنی ان کے ساتھ بھی مسلمانوں کا معاہدہ تھا. تو معاہدہ کی روح سے مسلمانوں پر جو دیت آئی تھی اس دیت میں بنو نذیر پر بھی کچھ حصہ آتا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی قسم کے دیگر جید صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اپنے ساتھ لیا اور بنو نذیر کے یہودیوں کی طرف تشریف لے گئے. آپ نے ان کے سرداروں کو جا کر بلایا اور ان سے کہا کہ بنو عامر کے لوگ قتل ہو گئے ہیں اور ان کی دیت ادا کرنی ہے، بطور حلیف کے تم پر بھی اس کی دیت کا حصہ آتا ہے، اس لیے وہ حصہ ادا کرو. تو وہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے، بظاہر بہت خندہ پیشانی سے ملے، بہت اچھے طریقے سے ملے اور کہنے لگے کہ آپ کے ساتھ مل کر ہم دیت بھی ادا کریں گے، آپ کا ساتھ بھی دیں گے. لیکن آپس میں یہ مشورہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دیوار کے سائے میں تشریف فرما تھے. ان یہودیوں نے سازش کی کہ کوئی شخص دیوار کے اوپر چڑھ جائے، اوپر جا کر کوئی بڑا سا پتھر نیچے پھینک دے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گر جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو جائیں تو ہم یہ کہہ دیں گے کہ یہ غلطی سے قتل ہو گیا، غلطی سے پتھر گر گیا. اس طرح انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی. ان کے جو سمجھدار یہودی تھے انہوں نے ان کو سمجھایا، کہنے لگے ایسی سازش مت کرو، اس لیے کہ اللہ کے رسول ہیں، ان پر وحی نازل ہوتی ہے، ان کو اللہ رب العزت کی طرف سے اطلاع ہو جائے گی، ان کو خبر ہو جائے گی کہ تم اس قسم کی سازش کر رہے ہو اور اگر ان کو خبر ہو گئی تو تمہاری خیر نہیں ہے، اس لیے اپنے اس ارادے سے باز آ جاؤ. لیکن وہ لوگ باز نہیں آئے اور کہنے لگے کہ آج تو یہ قصہ ختم کر دیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صفا ہستی سے مٹا دیں گے. حضرت جبرائیل امین تشریف لائے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر اطلاع فرمائی کہ یہ یہودی آپ کے خلاف اس قسم کی سازش کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس طرح مدینہ المنورہ کی طرف تشریف لے گئے جیسا کہ آپ کو کوئی کام یاد آ گیا ہو. آپ مدینہ المنورہ میں تشریف لے گئے، صحابہ کرام آپ کا انتظار کرتے رہے. جب آپ کافی وقت تک نہیں آئے تو صحابہ کرام بھی واپس مدینہ المنورہ چلے گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ المنورہ میں جا کر اعلان فرمایا، ایمان والو جمع ہو جاؤ، یہود بنی نذیر کے خلاف جہاد کرنا ہے، ان کے خلاف قتال کرنا ہے، ان پر جا کر چڑھائی کرنی ہے. صحابہ کرام جمع ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قائم مقام مقرر فرمایا. صحابہ کرام کی جماعت لے کر بنو نذیر کے قبیلے کا جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محاصرہ فرمایا. وہ اپنے قلعوں میں جا کر بند ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قلعوں کا محاصرہ کیا. تب بھی انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، ہم آپ سے کچھ معاملات اور معاہدہ طے کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ ہمارے ساتھ مذاکرات کیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی. انہوں نے اپنے 3 عالموں کو بھیجا جن کے کپڑوں میں خنجر اور نیزے چھپا کر بھیجا تاکہ وہ موقع ملتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی بھی اطلاع ہو گئی. اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 15 دنوں تک ان کا محاصرہ فرمایا. یہ لوگ قلعوں میں بند ہو گئے، محاصرہ جاری رہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے باغات جلا ڈالے، ان کے باغات کے درختوں کو اکھاڑ دیا، ان کی فصلوں کو جلا ڈالا. یہ محاصرے میں بند رہے. آخرکار محاصرے سے جب تنگ آ گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پناہ مانگنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاہدے کرنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اپنا علاقہ چھوڑ کر یہاں سے چلے جاؤ، جو کچھ بھی اپنے اونٹوں پر لاد کر لے جا سکتے ہو سوائے سامان ضرب و حرب کے، جو کچھ بھی لے جا سکتے ہو وہ لے جاؤ اور اس علاقے کو خالی کر دو. تو یہ لوگ وہاں سے جلا وطن ہونے لگے اور ان کی حالت یہ تھی
کہ اپنے گھروں کے دروازے، اپنے گھروں کی کھڑکیاں تک اکھاڑ اکھاڑ کر لے جا رہے تھے اور مسلمان ان کو جلا وطن کر رہے تھے، تو اللہ رب العزت کے حکم سے یہ یہود کا بہت بڑا قبیلہ جو طاقت میں اور شان و شوکت میں بہت بڑا نام رکھتا تھا، اللہ رب العزت نے ان کو رسوا فرمایا، ایمان والوں کے ہاتھوں سے رسوا ہو کر یہ جلا وطن ہو گئے اور اپنا علاقہ چھوڑ کر دفع ہو گئے وہاں سے اور خیبر میں جا کر بسے۔ تو یہ غزوہ بنو نذیر، اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو فتح نصیب فرمائی اور غنیمت کا بہت بڑا حصہ مسلمانوں کو ملا، ان کے باغات، ان کے مکانات اور ان کا مال بہت سارا مسلمانوں کو غنیمت میں ملا، لیکن چونکہ لڑائی نہیں ہوئی تھی اور جب لڑائی نہ ہو تو غنیمت میں آنے والا مال مال فے ہوتا ہے، یعنی وہ اللہ کے نبی کی یا امیر المومنین کی اپنی جو ہے اختیار میں ہوتا ہے کہ وہ اس کو جہاں پر مرضی خرچ کر لیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر اعلان فرمایا کہ یہ تمام کا تمام مال مہاجرین میں تقسیم کر دیا جائے، تاکہ مہاجرین جو کہ انصار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین صحابہ کرام کے ساتھ رہ رہے ہیں، ان کے گھروں میں رہ رہے ہیں، ان کے باغات میں رہ رہے ہیں، تو ان کے باغات اور ان کے گھروں کو خالی کر دیں، اللہ رب العزت ان کو اپنے گھر اور اپنے باغات دے دے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ بنو نذیر کا سارا غنیمت مہاجرین میں تقسیم کر دیا جائے گا، تاکہ انصار پر سہولت ہو جائے اور ان کے ساتھ جو مہمان نوازی وہ مہمان نوازی کر رہے ہیں اور ان کے گھروں میں جو مہاجرین رہ رہے ہیں وہ اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں، مستقل ٹھکانوں پر چلے جائیں، تاکہ انصار کے لیے سہولت ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار صحابہ سے مشورہ کیا کہ میرا یہ ارادہ ہے کہ میں یہ تمام کی تمام غنیمت مہاجرین میں تقسیم کر دوں تاکہ تم لوگوں پر سہولت ہو جائے۔ انصار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا اثار دیکھیے، رونے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جتنا بھی مال دیا ہے وہ سارا کا سارا مہاجرین میں تقسیم کر دیا جائے اور مہاجرین کو ہم نے بھی جو کچھ دیا ہوا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ان کے پاس رہے، وہ ہمارے پڑوسی بھی رہیں، وہ ہمارے مہمان بھی رہیں، وہ ہمارے شریک بھی رہیں، تاکہ ہم ان کی برکتوں سے مستفید ہوتے رہیں اور جو کچھ زیادہ ملا ہے وہ بھی تمام کا تمام ان کو دے دیا جائے۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ صحابہ کرام کی شان تھی کہ اپنے لیے ایثار کا جذبہ رکھتے تھے کہ یا رسول اللہ یہ بھی سب کچھ دے دیجئے اور جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ بھی ان کو دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین کے درمیان بنو نذیر کا یہ غنیمت تقسیم فرما دیا اور اس موقع پر اسی غزوے کو قرآن پاک نے ان آیات میں ارشاد فرمایا هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر، کہ وہ اللہ کے جس نے کافروں کو اور ان یہودیوں کو اہل کتاب کو نکال ڈالا جب لشکر ایک دم جمع ہوئے اور وہ مبہوت ہو کر رہ گئے ایمان والوں کو دیکھ کر، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، ان کے دلوں میں رعب ڈل گیا، يُخْرِبُونَ بِيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو تباہ و برباد کر رہے تھے، مسمار کر رہے تھے، اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو مسمار کر رہے تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے جلا وطنی کو لکھ دیا اور وہ جلا وطن ہو کر رسوا ہو کر اپنا علاقہ اور اپنے گھر چھوڑ کر جا رہے تھے اور اللہ رب العزت ایمان والوں کو فتح اور غنیمت دے رہے تھے۔ یہ قرآن پاک نے نقشہ بیان کیا۔ تو یہ غزوہ بنو نذیر جو کہ سن 4 ہجری کا سب سے پہلا غزوہ، اللہ رب العزت نے مدد ادا فرمائی، اللہ رب العزت نے نصرت ادا فرمائی۔ ربیع الاول سن 4 ہجری میں غزوہ بنو نذیر ہوا۔ جمادی الاولی سن 4 ہجری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ بنو سالمہ اور بنو محارب کے لوگ یہ تمام کی تمام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غزوات اور ان کی جنگوں کا ایک نقشہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی اطلاع ملتی تھی کہ کہیں پر بھی کوئی کافر تیار ہو رہے ہیں،
ایمان والوں کے خلاف لشکر تیار کر رہے ہیں، ایمان والوں کے خلاف فوجیں تیار کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے تیار ہونے سے پہلے، ان کے حملہ آور ہونے سے پہلے غیرت کے ساتھ جا کر ان پر حملہ آور ہوا کرتے تھے، پہلے جا کر ان پر حملہ فرمایا کرتے تھے، تاکہ ایمان والوں کی شان و شوکت اور مسلمانوں کی حقانیت ان پر واضح ہو جائے کہ ایمان والے غیرت والے ہوتے ہیں، ایمان والے کسی کی دھمکیوں میں آ کر ڈرا نہیں کرتے، ایمان والوں کو جب کوئی آ کر للکارتا ہے، ایمان والے اپنے جسموں پر اسلحہ سجا کر، اپنے ذہنوں کے اندر، اپنے دلوں کے اندر غیرت بٹھا کر میدانوں میں اتر آتے ہیں، گول میز کانفرنس سے نہیں بلایا کرتے، ایمان والے جواب دیا کرتے ہیں، الجواب ما ترادون ما تسمع، ایمان والوں کا جواب ہمیشہ میدانوں میں نظر آتا ہے۔ خدا کی قسم آج کے یہودی اور نصرانی ایمان والوں کو اس لیے للکارتے ہیں کہ مسلمان جواب دینے والا موجود نہیں ہے، مسلمان آج میدان میں اتر کر جواب نہیں دیتا، اس لیے کوئی بھی آ کر کہتا ہے کہ پاکستان کو اجاڑ ڈالیں گے، مسلمانوں کو اجاڑ ڈالیں گے، مسلمانوں کی بستیوں کو اجاڑ ڈالیں گے، رب کعبہ کی قسم اگر کوئی غیرت والا ایک شخص بھی ہو جو ان کافروں کو للکار کر کہے کافروں تمہیں تمہاری دھمکیوں کا جواب واشنگٹن اور وائٹ ہاؤس میں آ کر دیا جائے گا، خدا کی قسم کسی ماں نے ایسے بچے نہیں جنے جو مسلمانوں کے سامنے آ کر کھڑے ہو سکے یا مسلمانوں کو آ کر للکار سکے، لیکن ایمان والوں کی غیرت ختم ہو گئی۔ بنو محارب اور بنو سالبہ کے لوگوں کا مسلمانوں کو پتا چلا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا چلا جمع ہو رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا جمع ہو جاؤ اور چل کر حملہ کرنا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہو گئے، جا کر حملہ کیا، وہاں پر جب لشکر لے کر گئے ان کو پتا چلا کہ ایمان والے آ رہے ہیں، مسلمان آ رہے ہیں، اپنی جگہ چھوڑ کر منتشر ہو گئے۔ بنو غطفان کے کچھ لوگ موجود تھے مقام نجد پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پکڑ لیا، ان کو قتل کیا گیا، اور اس طرح اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ربیع الجمادی الاولیٰ سن 4 ہجری میں یہ فتح عطا فرمائی، اور اس غزوے کا نام ہے غزوہ ذات الرقاع، چیخڑوں والا غزوہ، اس لیے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس غزوہ میں جاتے ہوئے سفر بڑا دشوار گزار تھا، چل چل کر پاؤں کی جوتیاں اور پاؤں کے چمڑے اور پاؤں کی کھالیں پھٹ گئی تھی، اور ان پھٹنے کی وجہ سے، ان چیخڑوں کی وجہ سے اس غزوہ کو غزوہ ذات الرقاع کہا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فتح عطا فرمائی، اور اس غزوہ میں بھی فتح ملی۔ اسی غزوہ سے جب واپس آ رہے تھے تو ایک گھاٹی پر رکے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گھاٹی پر پہرے کے لیے 2 صحابہ کو متعین فرمایا، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں حضرات رات کو پہرا دے رہے تھے، آپس میں مشورہ کیا، کہنے لگے آدھی رات ایک شخص پہرا دے، رات کا دوسرا حصہ دوسرا شخص پہرا دے، آپس میں آدھی آدھی رات بانٹ لی۔ جب حضرت عمار بن بشر پہرا دینے لگے تو دل میں آیا کہ پہرے کا وقت ہے، پہرے میں نماز ادا کروں، نوافل ادا کرنے لگے، نفل پڑھ رہے تھے، دور سے کافر نے دیکھا کہ مسلمانوں کے پہرے دار نماز پڑھ رہے ہیں، سامنے موجود ہیں، اس نے دور سے نشانہ لے کر ایک تیر مارا، وہ تیر آ کر سیدھا نشانے پر لگا، لیکن یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانے، اللہ کے پروانے نماز میں تھے، قرآن پاک پڑھ رہے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے بڑا مزہ آ رہا تھا، تیر لگا، اپنے تیر کو نکال کر پھینک دیا اور پھر تلاوت کرنے لگے۔ اس کافر نے دیکھا کہ یہ تو ابھی تک نہیں گرے، دوسرا تیر مارا، وہ تیر آ کر لگا، لیکن تلاوت میں اتنے مشغول تھے کہ اس تیر کو بھی نکال کر پھینک دیا، نماز ادا کرنے لگے۔ اس کافر نے تیسرا تیر مارا، جب تیسرا تیر لگا طبیعت نڈال ہونے لگی، جلدی جلدی نماز ختم کی، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگایا، کہنے لگے بھائی میں زخمی ہو چکا ہوں اور کافر حملہ کر رہے ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر کھڑے ہوئے، فرمانے لگے اللہ کے بندے تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ فرمانے لگے میں ضرور بتلاتا، لیکن قرآن پاک پڑھ رہا تھا، قرآن پاک کی ایک سورت پڑھ رہا تھا، اس سورت کو پڑھتے ہوئے اتنا مزہ آ رہا تھا، دل چاہ رہا تھا اسی حالت میں جان نکل جائے، اس لیے تیر کھا رہا تھا تاکہ اسی حالت میں شہادت مل جائے، لیکن دل میں یہ خیال آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہرے کی ذمہ داری لگائی ہے، اگر اس حالت میں
شہید ہو گیا تو کافر آ جائیں گے، کافر حملہ آور ہو جائیں گے۔ کہنے لگے اس خیال سے نماز ختم کی ہے، تمہیں جگایا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر نے کافروں کا تعاقب کیا لیکن وہ بھاگ گئے۔ تو اس طرح مسلمان اس غزوہ سے واپس آئے۔ سن 4 ہجری جمادی الاولیٰ میں یہ غزوہ ہوا۔ سن 4 ہجری شعبان کا مہینہ آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غزوہ احد سے نکلتے ہوئے ابو سفیان نے کہا تھا کہ دوبارہ بدر کے موقع پر آ کر جنگ ہوگی اور بدر کے میدان میں آ کر لڑائی ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ وعدہ یاد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ المنورہ کا قائم مقام بنایا اور شعبان سن 5 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ موعد بدر موعد یعنی وہ بدر کے جس کا وعدہ کیا گیا تھا اس کے لیے بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 1500 صحابہ کرام تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوئے تو ان کے روانہ ہونے کی خبر ابو سفیان کو بھی ملی، وہ بھی وہاں سے روانہ ہوا تاکہ آ کر مسلمانوں کا مقابلہ کیا جائے۔ لیکن اس کے دل میں یہ بات آئی کہ کسی طریقے سے ایمان والوں کے دلوں میں ہیبت ڈال دی جائے، مسلمانوں کے دلوں میں روب ڈال دیا جائے، جیسا کہ ہر زمانے کے کافر اور مشرک پروپیگنڈے کے ذریعے سے، خبروں اور اخبارات کے ذریعے سے، ٹی وی چینلوں کے ذریعے سے، اپنے زر خرید غلاموں کے ذریعے سے ایمان والوں پر اپنی طاقت کا روب ڈالتے ہیں کہ ہم نے اتنی جدید ٹیکنالوجی بنا لی ہے، ہم نے اتنے بڑے طیارے بنا لیے ہیں، ہم نے طیارے بنا لیے ہیں، ایمان والوں ان کے مقابلے میں مت آنا ورنہ مار دیے جاؤ گے، ختم کر دیے جاؤ گے۔ ابو سفیان نے بھی یہی حربہ استعمال کیا اور ایک شخص کو نعیم بن مسعود کو روانہ کیا، پیسے دے کر روانہ کیا کہ جا کر ایمان والوں کو ڈرا دو، ان سے کہہ دو کہ مکہ سے بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، بہت بڑا قافلہ آ رہا ہے، اس قافلے کی لپیٹ میں آ گئے تو مارے جاؤ گے، ختم کر دیے جاؤ گے۔ نعیم بن مسعود نے آ کر مسلمانوں سے کہا مسلمانوں ڈر جاؤ، مسلمانوں چلے جاؤ، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، تمہارے لیے ساری دنیا کا کفر جمع ہو چکا ہے، ساری دنیا جمع ہو چکی ہے، فاخشوهم ڈر جاؤ۔ لیکن ایمان والوں نے کہا فزادهم ایمانا، ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، وہ کہنے لگے اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بڑا کارساز ہے، اللہ بڑا وکیل ہے، اللہ بڑا مدد کرنے والا ہے۔ جب رب ساتھ ہے کوئی نہیں مٹا سکتا۔ ایمان والوں جب دنیا کا کفر آ کر مسلمانوں پر ٹوٹا تھا تب بھی ایمان والوں کو یہی کہا گیا تھا ایمان والوں چھپ جاؤ، اپنے گھروں میں چھپ جاؤ، اپنے ملکوں میں چھپ جاؤ، اس لیے کہ مٹا دیے جاؤ گے۔ تب بھی ایمان والوں نے کہا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ دنیا نے دیکھا آج دنیا کا کفر، امریکہ دنیا سے خائب و خاسر ہو کر، دنیا سے ناکام اور نامراد ہو کر عراق سے بھی نکل چکا، افغانستان سے بھی اس کے پاؤں ہٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حسبنا اللہ، اس لیے کہ رب کافی ہے۔ مسلمانوں کو آ کر کہا گیا مسلمانوں واپس چلے جاؤ۔ ایمان والوں نے کہا واپس نہیں جائیں گے، اللہ کے راستے میں جا کر لڑیں گے، ان کافروں کو بتلائیں گے۔ قافلہ نکل آیا، اللہ رب العزت نے مدد فرمائی۔ ابو سفیان کو جب پتا چلا کہ مسلمان تو نکل چکے ہیں، مسلمان تو میدان میں آ چکے ہیں، مسلمان تو پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہوئے، کہنے لگا اس سال تو بہت کاشتکاری ہے، اس سال تو بڑی گرانی ہے، اس سال تو لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، اس لیے اس سال جنگ نہیں کرتے، اس سال لڑائی نہیں کرتے۔ مقام مر الزہران سے واپس پلٹ گیا، مکہ المکرمہ کی طرف واپس چلا گیا۔ ایمان والے آئے، آ کر رکے، ایک بڑا تجارتی بازار لگا ہوا تھا، ایمان والوں نے خرید و فروخت کی، تجارت کی، اللہ رب العزت نے بڑا نفع دیا، اللہ رب العزت نے تجارت سے حلال مال دیا۔ مسلمان تجارت کر کے اللہ رب العزت کی فتح اور کامیابی کے مزے لوٹتے ہوئے واپس لوٹ گئے۔ قرآن پاک نے ان کا یہ نقشہ کھینچا، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح
للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ ایمان والے تھے جو اللہ کے نبی کا حکم مان کر اللہ کا حکم مان کر آئے. ان سے کہا گیا ڈر جاؤ, کہنے لگے اللہ کافی ہے. میدان میں اترے, قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمت من اللہ. اللہ رب العزت نے ان کو واپس لوٹایا بنعمت من اللہ, اپنی نعمتوں کے ساتھ, وفضل, اپنے فضل کے ساتھ. لم یمسسہم سوء, کوئی کافر ان کا بال بھی بیگا نہیں کر سکا. اور اللہ رب العزت نے ان کو مال و دولت لے کر واپس بھیج دیا, مال و دولت کے ساتھ ان کو واپس لوٹا دیا. سن 6 ہجری کے واقعات انشاءاللہ اللہ رب العزت کے حکم سے, توفیق سے انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک میں عرض کروں گا. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا